بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ LES انسٹیٹیوٹ کی جانب سے دیکھنے سننے چاہنے والوں کو خوش آمدید، ویلکم۔ جیسا کہ آپ کو پہلے مطلع کر دیا گیا تھا کہ ہم اب پرسنالٹی کے حوالے سے ایک سیشن شروع کرنے والے ہیں، ایک سیریز انشاءاللہ ہم شروع کریں گے جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، اپنی شخصیت میں آپ کیسے نکھار لائیں گے۔ تو شخصیت کے اس سیریز کو شروع کرنے سے پہلے جو بنیادی چیز ہے، جو ضروری بات ہے، وہ یعنی تمہید کہہ لیں آپ، یا آپ کہہ لیجئے کہ ڈیمو جو ہے وہ ہم آج بتا دیتے ہیں آپ کو۔ چند ضروری چیزیں ہیں۔ پرسنالٹی سب سے پہلے دو چیزوں کا مرکب ہوتی ہے: انسان کے مثبت پہلو اور انسان کے منفی پہلو، یعنی پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی۔ انسان دو طریقوں سے ہی سوچ سکتا ہے، ایک تو مثبت یعنی اچھا سوچنا، اور دوسرا ہے منفی یعنی کہ برا سوچنا۔ سب سے پہلے اگر ہم اس چیز کو درست کریں گے تبھی ہم اپنی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کر پائیں گے، اپنی شخصیت میں نکھار لا سکیں گے۔ اب مثبت پہلو کیا ہوتے ہیں، منفی پہلو کیا ہوتے ہیں، ان کی ہم چھوٹی سی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ آپ فیس بک نکال کے دیکھ لیجئے۔ فیس بک مارک زکربرگ کی ایک ایپ ہے، مشہور و معروف ایپ ہے۔ آپ جب کھولیں گے، آپ مثال کے طور پہ کوئی بھی ایک پوسٹ دیکھ لیں، کوئی اچھی پوسٹ ہو، اس کے نیچے آپ دیکھیں کہ اگر 100 کامنٹس ہیں تو 100 میں سے اس وقت پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، صرف پاکستان کے حوالے سے، تو تقریباً 9% نیگیٹو کمنٹس لازمی ہوتے ہیں ہر پوسٹ پہ۔ یہ اوسط ہے، یہ کم سے کم 9% کمنٹس جو ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں، جو برے ہوتے ہیں، بیڈ کمنٹس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے اپنی کو کمپنی لانچ کی ہے، اس نے اپنی کمپنی کے اندر ایک اشتہار ڈالا ہے کہ جی ہمیں ضرورت ہے محنتی لڑکوں کی وغیرہ وغیرہ، فلان جگہ پہ ہمارا مرکز ہے اور ہمیں اتنی ہم سیلری دیں گے۔ اب سیلری اس نے لکھی ہوتی ہے تھوڑی، ظاہری بات ہے جس نے کام کروانا ہے اس نے سیلری تھوڑی ہی دینی ہے۔ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ سیلری لکھتے ہیں 50,000، 1 لاکھ، وہ اتنی سیلری نہیں وہاں پہ لکھی ہوتی، وہاں 5-7 ہزار سیلری لکھی ہوتی ہے۔ اس نے دیا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں ویریفیکیشن یا فلاں فلاں سند والے یا اتنی اتنی تعلیم والے ہم سے رابطہ کریں اور فلاں جگہ پہ دفتر ہے وہاں پہ آ کے رابطہ کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ نیچے لازمی بات ہے 8 سے 10 کمنٹس ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے لکھ دینا ہوتا ہے فیک، فراڈ، جھوٹ، لو، یہ لو، اس طرح کے انہیں کمنٹس آتے ہیں۔ یہ نیگیٹو کمنٹس، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پلے نہیں کچھ بھی نہ ہو، بس ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ فیس بک پہ وہ مفتی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کوئی اسلامک پوسٹ ڈال کے دیکھ لیں، ہم کسی ایک شخصیت کو لیتے ہیں، ہمارے پاکستان میں جو مشہور شخصیات ہیں ان میں مولانا طارق جمیل ہیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں، علامہ ابتسام اللہ ظہیر صاحب ہیں، اور اسی طرح اگر آپ مزید بھی دیکھیں تو 2-4 آپ کو اور علماء کرام مل جائیں گے۔ آپ ان کی کوئی ایک ویڈیو نکال کے دیکھ لیں، اس کے نیچے 100 کمنٹس ہوگا، 100 میں سے پکی بات ہے کم سے کم 9 کمنٹس، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 9 کمنٹس ایسے ہوں گے جو انتہا درجے کے برے کمنٹس ہوں گے، بعضوں نے تو گالیاں تک لکھی ہوتی ہیں۔ اب سب سے پہلے اگر یہ نیگیٹو کمنٹس اپنے درست کیے جائیں، یعنی کہ اپنے ذہن سے یہ چیز نکالی جائے جو ہمیں نیگیٹو کمنٹس دینے پہ مجبور کرتی ہے، تبھی ہم اپنی پرسنالٹی کو بہتر کر پائیں گے۔ ہماری عزت اس معاشرے میں تب ممکن ہوگی جب ہم کسی کی عزت کرنا چاہیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ برے کمنٹس انسان وہی ڈال سکتا ہے جو خود برا ہے۔ اب ایک اچھا آدمی ہے وہ اچھے کمنٹس ہی ڈالے گا، یعنی ہر انسان اپنے ظرف کے حساب سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی کا برا ظرف ہے، برا انسان ہے، تو وہ برے کمنٹس ڈالتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اگر آپ یہ اپنی جو نیگیٹیوٹی ہے اس طرح کی اگر یہ درست کریں تو تب ہی آپ کچھ ممکن کر پائیں گے، تبھی آپ کچھ اچھا کر پائیں گے۔ ابھی کل کی ایک پوسٹ میں فیس بک دیکھ رہا تھا، اس کے اوپر کل میں نے ایک پوسٹ دیکھی، کوئی پتہ نہیں وہ کون بھائی ہیں، میں خیر میرے پاس وہ ایڈ تھے، میں نے دیکھا کہ ان کی پوسٹ بہت اچھی ہوتی ہیں، معاشرے کے حوالے سے بڑی اچھی پوسٹ وہ کرتے ہیں۔ اس کے نیچے وہی بات ہے کہ 9% کیا، ان کے نیچے کم از کم 22 مجھے کمنٹس، 100 میں سے 22% کہنے کمنٹس ایسے نظر آئے کہ لو
تمہیں خود تو کچھ آتا نہیں ہے، تم خود ایسے ہو، پہلے خود تو عمل کر لو، پہلے یہ تو کر لو، پہلے اپنے گھر پہ تو اپلائی کر لو. یار آپ کو کیا ضرورت ہے ایسی بات کرنے کی؟ اگر آپ کو اگلے بندے کی بات اچھی نہیں لگ رہی ہے آپ چھوڑ دیں. اس کا بھی حق ہے فیس بک پہ اتنا ہی جتنا آپ کا حق ہے، یا جتنا وہ فیس بک کا ٹھیکیدار ہے آپ بھی اتنے ہی ٹھیکیدار ہیں، آپ اس سے بڑھ کے نہیں ہیں. یہ آپ کے یا میرے یا اس کے یا کسی کے بھی یہ سگے چاچے کی یا کسی رشتہ دار کی تو نہیں ہے فیس بک. یہ تو جس موجد نے بنائی ہے، جس نے بندے نے یہ کریٹ کی ہے، اس نے اپنا کاروبار سیدھا کیا ہے، اس کو منافع اس سے ہو رہا ہے. اس نے دیکھا کہ لوگوں کے ایک سوشل نیٹ ورک کا ایک بڑا بہترین ذریعہ ہے تو اس نے بنا دی. اب اس پہ خام خواہ کسی دوسرے کو برا کہنا، کسی دوسرے کو الٹی سیدھی باتیں کہنا، تو بھائی ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو نیگیٹو پہلو ایک یہ ہوتا ہے. اب دوسرا نیگیٹو پہلو کیا ہو سکتا ہے؟ آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیجئے. یوٹیوب پہ آپ مثلا کوئی ایک چیز ڈالیں، اس کے بعد آپ کے پاس تقریباً لاکھوں کی تعداد میں ویڈیوز آ جائیں گی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ یہی ڈال دیں کہ یوٹیوب پہ پیسے کمانا، یہ لکھ کے آپ انگلش میں لکھ لیں یا اردو زبان میں، کسی بھی زبان میں، یا گلابی اردو جسے کہتے ہیں ہم وائی او یوٹیوب، یوٹیوب پے، PASY، پیسے کیسے کمائیں. یعنی اگر آپ یہ گلابی اردو بھی اگر یوٹیوب پہ لکھیں گے نا، تو ایسی گلابی اردو بنانے والے بھی ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ویڈیوز بنا رکھی ہیں کہ یوٹیوب سے پیسے کیسے کمائیں. اب وہ جتنی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ سب کی سب، آپ 100% شور بات ہے، یہ بالکل سچی بات ہے کہ جتنی ویڈیوز آپ کو ملیں گی، بھلے کوئی کتنا ہی اچھا ہے، کوئی بندہ بھی یوٹیوب کی نہ تو پالیسیز پڑھ کے آتا ہے، نہ ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کا کسی کو علم ہوتا ہے. بس اپنا واچ ٹائم پورا کرنے کے لیے انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں اور ڈالی ہوئی ہیں. صرف 1% ویڈیو سچی ہوتی ہے، وہ 1% ہمیں یا آپ کو نظر ہی نہیں آتی کہ پڑی کہاں پہ، یا اگر نظر آ جاتی ہم اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے. باقی 99% جھوٹی ویڈیوز ہوتی ہیں. یعنی ایسے کہہ لیں کہ یہ ساری نیگیٹو پہلو ہے. اکثر علماء کرام سے یہ حدیث سننے میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولو. ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ ہی کی کوشش کرتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. یعنی پھر جب بھی وہ کوشش کرے بھی تو اس جھوٹ کے بنا اس کی جان نہیں چھوٹ سکتی. تو قیامت کے دن ایسے آدمی کا مواخذہ بھی ہوگا. اب اگر آپ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ یا کسی بھی جگہ پہ جھوٹی ویڈیوز ڈالتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، فیک ویڈیوز بناتے ہیں، تو بھائی یہ دیکھیے کہ یہ آپ کی سیرت پہ کیا اثر کر رہا ہے. آپ کی پوری شخصیت کو جھوٹ میں ملوث کر رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ بغیر جھوٹ کے چل ہی نہیں پائیں گے. یہی وجہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر تقریباً 80% ویڈیوز جھوٹ ہوتی ہیں. یعنی ان کا حقیقت سے یا سچائی سے یا فیکٹس سے ان کا تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا کام بھی کرتے ہیں تو کم از کم اس میں بھی سچائی کا ساتھ لیں. آپ جو ویڈیو بنا رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، آپ نے اس کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب بھی دینا ہے. بخاری شریف کے آخر میں جا کے جو احادیث ان پہ امام بخاری ایک باب قائم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن مجید کی آیت کا سہارا لیتے ہیں کہ قیامت کے دن جو انسان کی باتیں ہیں اور انسان کے جو اعمال ہیں ان سب کو تولا جائے گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ میں نے جو عمل کیا صرف اسی کا وزن کیا جائے گا، جو میں نے بات بھی کی ہے اس کو بھی تولا جائے گا اللہ کے ہاں کہ اس نے بات کتنی سچائی پہ کی، کتنے کی جھوٹ پہ مبنی کی ہے. اب ہمارے لوگ کہتے ہیں جی 1000 ویو لائیں اور لاکھوں کمائیں. بھائی آپ پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، آپ چلے کسی دوسرے ملک کے اندر بھی چلے گئے جائیں، 1000 ویو کے اوپر ₹1,00,000 یوٹیوب کسی ملک میں بھی نہیں دے رہی. شاید کوئی ایک آدھ ملک ہوگا جہاں دیتی ہو. پاکستان کے اندر اگر آپ 1,00,000 ویو لاتے ہیں نا ویڈیوز کے اوپر، پھر جا کے آپ کو کہیں 15,000 یا 17,000 روپے نصیب ہوتے ہیں. یعنی ایک ہمارے ہاں تو مشہور ہے نا کہ یہ 1,000 سبسکرائبر اور 4,000 واچ ٹائم، لو جی آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا، آپ کے چینل پہ ایڈ آ جائیں گے. وہی اتنی جلدی کچھ نہیں آتا، اگر آتے بھی ہیں تو وہ اتنے ایڈ آتے ہیں کہ آپ کو 5-7 سال بعد آپ کو کوئی 15-20 ہزار روپے مل جائے گا. یعنی 1,00,000 ویو آپ کی ویڈیوز پہ آئے، اس کے بعد جا کے آپ کو اتنے ڈالر ملتے ہیں جن کی مالیت تقریباً 15,000 روپے بنتی ہے، 15 سے 20 ہزار کے درمیان. یعنی $100 ملتا ہے 1,00,000 ویو کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ اتنا کام ہمارے پاکستان میں اس وجہ سے ہے کہ اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی بات ہے کہ پاکستان کا جو کرنسی ریٹ ہے بین الاقوامی طور پہ وہ ڈاؤن ہے.
دوسری بات، پاکستان کے اندر ایڈز جو ہیں یعنی مشہوریاں جسے ہم کہتے ہیں، بریکس، وہ بہت کم ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ آپ جتنی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان پہ کتنی ایسی ویڈیوز ہیں جن میں پاکستانی کوئی ایڈ آپ کو دیکھنے میں ملتی، کوئی بھی نہیں ہوتی. wix.com، فلاں .com، فلاں ویب سائٹ، فلاں چیز، فلاں کورس، وہ ٹوٹل کے ٹوٹل دوسرے ممالک کے ہوتے ہیں. اب جب پاکستانی ایڈ ہی نہیں لگوائیں گے تو یوٹیوب کو کیا پڑی، ہمیں خام خواہ پیسے پے کرتا پھر. یعنی اس طرح کے لوگوں نے ایسے ایسے جھوٹ بول رکھے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار ہیں اتنا کچھ ملتا ہے، وہ اپنا سارا قیمتی وقت بیچارہ اس چیز پہ لگاتا رہتا ہے اور آخر میں جا کے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بھائی اگلے بندے کا آپ نے اتنا وقت ضائع کیا جو ہے، اس چیز کا حساب بھی آپ نے اللہ کے ہاں دینا ہے. یعنی یہ ساری جو ہے یہ نیگیٹو چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں تھیں. تیسری ایک اور مثال ہم دیکھ کے بات کو ختم کرتے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں کہ ویڈیو آج کی تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے. تیسری مثال یہ ہے کہ ہمارے اکثر دوستوں کو دیکھنے میں ملتا ہے جی باجی میری تو قسمت ہی کھوٹی، قسمت ہی کسی کام دی نہیں ہے، میری تو قسمت ہی ایسی ہے، میری قسمت میں لکھا ہی نہیں ہے کچھ بھی اچھا. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو کیسے پتا آپ کی قسمت میں اچھا نہیں لکھا؟ یہ آپ کو کیسے، آپ اپنی قسمت کے اوراق دیکھ کے آئے ہیں اللہ کے ہاں، یا آپ اللہ تعالیٰ کو خود کہہ رہے تھے کہ میری قسمت اس طرح بنا دو؟ بھائی وہ اللہ ہے جس نے آپ کی قسمت بنائی ہے. ایک ماں جو اپنے بچے سے برا نہیں کرتی، وہ تو ماں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اس کی آپ سے کوئی دشمنی ہے آپ کی قسمت بری بنائے گا؟ آپ اللہ تعالیٰ پہ الزام دے رہے ہیں کہ اس نے میری قسمت نہیں ٹھیک بنائی. تو بھائی سب سے بڑا نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری قسمت ہی ٹھیک نہیں بنائی. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے ساتھ برا نہیں کیا ہوتا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارا خالق ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، ہمارا مالک الملک ہے، مالک الملاک ہے، ہمارا بادشاہ ہے. اسے بہتر پتہ ہے کہ ہمیں کس حال میں رکھا جائے تو ہمارے لیے آسانی ہے، اچھائی ہے، بہتری ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، اس کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس مال آ جائے نا، اللہ معاف کرے، وہ تو انتہا درجے کا کمینہ انسان ہو جاتا ہے. اب اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ اللہ سے دعائیں کرتا رہے، اللہ مجھے مال دے دے، اللہ مجھے مال دے دے، اللہ مجھے مال دے دے، دے دے، دے دے. اب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اگر اس کو مال دے دیا یہ تو ستیہ ناش پھیر دے گا، یہ تو دوسروں کا بھی جینا حرام کر دے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو مال نہیں دے رہا تو یہ اس کے لیے بہتری ہے نا. اب اگر وہ کہنا شروع کر دے لو جی میری تو قسمت ہی ایسی ہے، او بھائی اللہ سے ایسے شکوے نہ کریں، یہ سب سے بڑا نیگیٹو پہلو ہے. اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت، لیکن سچائی اسی طرح کی ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس قسم کے شکوے نہ کریں. تو آج کی گفتگو میں ہم نے ایک ہی بات صرف ڈسکس کی ہے اس سیشن میں، یعنی کہ ڈیمو یا تعارف کہہ لیجئے یا تمہید کہہ لیجئے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورس کی یا اس سیریز کی تمہید یہ ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ سے خام خواہ کے شکوہ کرتے ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے، اور اپنے اندر جو نیگیٹو چیزیں ہیں یعنی منفی سوچ ہے اس کو مثبت میں جب تک ہم کنورٹ نہیں کریں گے تب تک ہم اپنی شخصیت کو بہتر نہیں کر سکتے. اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ.